حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے جو حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. حضرت بلال کی نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا وہ حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے. دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ پر بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا، چوتھا نمبر حضرت ابو محذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے. کہتے ہیں پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو اے پلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. میں